انکساری ہوتی ہے۔ فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے ڈاکو گزرے ہیں شروع کے زمانے میں، ابھی انہوں نے توبہ نہیں کی تھی، مسلمان تو تھے لیکن ڈاکو تھے، اور اپنے ساتھ بہت سارے دوستوں کو لے کر مختلف صحراؤں پہ جاتے تھے، جہاں سے قافلے کا گزر ہوتا وہاں لوٹ مار کرتے تھے۔ لیکن ان کے اندر عجیب خصلت تھی، یہ مسلح بچھا کر دور عبادت میں لگے ہوتے، اور اس کے جو لوگ ہوتے وہ قافلے کو لوٹتے تھے۔ تو ایسی ایک قافلہ آیا، وہ قافلہ آگے جانے سے پہلے ان میں ایک شخص نے دیکھا کہ فلاں کونے پہ ایک بزرگ ہے، وہ عبادت کر رہے ہیں، اس نے اپنا سونا وغیرہ اس کے سامنے رکھوا دیا۔ اب یہاں سے قافلہ آگے نکلا، وہی ہوا جو ہونا تھا، سارے ڈکیت نے لوٹ مار کیا، کرنے کے بعد وہ آگے نکلے۔ اب جب انہوں نے دیکھا کہ وہ آپس میں تقسیم کر رہے، اپنے سردار کو بلایا، اور وہ سردار جو ہے وہ فضیل بن عیاض ہی تھے، جو ہاتھوں میں تسبیح لے کر اور عصا لے کر مصلی بچھا کر نماز پڑھ رہے تھے۔ پھر ایک قافلہ اور آیا، اور اس قافلے سے کوئی قرآن پاک کی تلاوت کر رہا تھا، الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ، کیا ایمان والوں پر وہ وقت ابھی تک نہیں آیا کہ اللہ کا نام سنے تو اس کے دل لرز جائے؟ کیا ایمان والوں پر وہ وقت نہیں آیا کہ اللہ کی یاد ان کے سامنے آئے تو ان کے دل کانپ جائے؟ بس یہ سننا تھا فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ کے کان پہ یہ آیت پڑی، فوراً ان کی زندگی بدل گئی کہ وہ میں ہی ہوں، اللہ مجھے جھنجھوڑ رہا ہے کہ ایمان والو تم مسلمان ہو، اللہ کا نام تمہارے سامنے آ رہا ہے اور تم لرز نہیں رہے ہو، تو پھر ایمان کیسا ہے تمہارا؟ فوراً لرز گئے، اور انہوں نے توبہ طائب کی، اور قافلے والے سے ڈکیتوں سب سے کہا کہ میں جا رہا ہوں، وہ سب بھی ساتھ ہو گئے کہ آپ ہمارے سردار ہیں، لیڈر ہیں، قائد ہیں، آپ جا رہے ہیں تو ہم بھی آپ کے ساتھ جائیں گے۔ انہوں نے اس کے بعد وہ مجلس اختیار کی، علماء کی صحبت اختیار کی۔ علماء نے فرمایا کہ جن جن سے آپ نے جو جو لیے ان سے جا کر وہ چیزیں واپس کرو۔ ہر ایک کے پاس جاتا رہا، جس سے جو ہوتا وہ ان کو دیتے، لیکن آخر میں ایک یہودی تھا، اس نے کہا کہ میں آپ کو معاف نہیں کروں گا، میں نے تو قسم کھائی تھی کہ یہ شخص مجھے مل گیا تو اس پہاڑ کو، جب تک یہ پہاڑ کو ادھر سے ادھر کھسک کر نہیں لائے گا تب تک میں اس کو معاف نہیں کروں گا، میں نے تو قسم کھائی ہے۔ فضیل بن عیاض نے کہا میں کرنے کو تیار ہوں۔ پہاڑ کا ایک ٹیلہ سامنے تھا، کہا اس پہاڑ کے ٹیلے کو یہاں سے ہٹاؤ، ریت کا ٹیلہ تھا۔ فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ وہاں گئے اور روزانہ کام شروع انہوں نے کر دیا، بیلچہ سے جتنا مٹی اٹھاتے تھے۔ ایک وقت آیا، اللہ نے ان کی عاجزی دیکھی، ان کی توبہ دیکھی اور ان کی للہیت دیکھی، اللہ نے ایک تیز تن ہوا بھیجی اور وہ سارے ٹیلے کو اٹھا کر اللہ تعالیٰ نے پار پھینک دیا، پار لگا دیا۔ یہاں یہودی نے دیکھا اس کا ابھی تک بس نہیں ہوا، اس نے کہا میں نے تو قسم کھائی تھی کہ تم کرو گے، ایک کام کرو، میرے فلاں کرسی کے نیچے جو ہے اشرفیہ رکھی ہے تھیلی، اسے لے کر آؤ۔ وہ لے کر آئے اور لینے کے بعد کہا کہ یہ مجھے تم دے دو، تاکہ میرے جو رقم تھی وہ تم مجھے دے رہے ہو، لہٰذا میں اپنے قسم سے جو ہے بری ہو جاؤں گا۔ انہوں نے وہ تھیلی اٹھائی اور ان کے ہاتھ پر وہ تھیلی دے دی۔ اس یہودی نے تھیلی کھول کر دیکھی تو اس میں وہ پتھر رکھا ہوا تھا، اس کو بتایا نہیں، اور اس میں اشرفیہ جب دیکھی سونے کی ٹکیا، تو یہودی نے کہا مجھے کلمہ پڑھاؤ۔ فضیل بن عیاض حیران ہوا، ابھی تک اتنا مہینہ یہ ہمیں تنگ کرتا رہا اور یہ اب پتھر اور یہ سونا اشرفیہ دیکھ کر مجھے کہہ رہا ہے کہ کلمہ پڑھاؤ، مجھے بھی اپنے ساتھ لے جاؤ۔ تو کہا وجہ کیا ہے؟ کہا وجہ یہ کہ میں نے اپنی کتاب توریت کے اندر یہ بات پڑھی ہے کہ جو مسلمان سچے دل سے توبہ کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول کرتے ہیں، وہ پتھر پہ ہاتھ لگائے تو اللہ تعالیٰ اسے بھی سونا کر دیتا ہے۔ وہ میں نے آج اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ تم نے اس اشرفیوں کے اندر، اس تھیلے کے اندر میں نے اشرفیاں نہیں رکھی تھی، سونے کے ٹکے نہیں رکھے تھے، میں نے پتھر کے ٹیلے رکھے تھے، لیکن تمہیں میں نے کہا تھا وہ اٹھا کے لاؤ، تم نے کہا کہ میں نے توبہ کی ہے۔ میں تمہاری توبہ چیک کرنا چاہ رہا تھا، دیکھنا چاہ رہا تھا کہ تم نے واقعتاً توبہ کی اور اللہ نے تمہاری توبہ قبول کی ہے۔ میں نے اس پتھر کو دیکھ کر چیک کر لیا کہ وہ پتھر نہیں ہے، وہ سونا بن چکا ہے۔ تو ایسے دور گزرے ہیں جنہوں نے ایسی سچی توبہ کی ہے، ایسی سچی توبہ۔